الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج ہم لوگ سٹارٹ کریں گے ایٹتھ پارٹ اس کا جنرل افیئرس آف اسلام کا. ایٹتھ پارٹ اسٹارٹ ہوگا باذن اللہ تعالیٰ. تو آج ہم لوگ 4 پیج کور کریں گے. اس میں ابھی ہم لوگ فورتھ نلیفائر پہ چل رہے ہیں. تو فورتھ نلیفائر میں جو بات ہوئی تھی اس میں تھوڑا سا ایک بار فورتھ نلیفائر کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک بار خالی اس کا ٹیکسٹ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ایک بار ریویژن ہو جائے فورتھ نلیفائر کیا تھا. تو فورتھ نلیفائر بہت پہلے سے اسٹارٹ ہوا. اس میں بس یہی بات ہو رہی تھی کہ جو بھی گائیڈنس آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمتر مانے یا یہ سمجھے کہ اس سے اچھی گائیڈنس یا اس کے ایکول کوئی اور گائیڈنس ہے جو اور جو ججمنٹ آف طواغیت یعنی طاغوت اس کو کہتے ہیں جو اپنے حد سے باہر ہو جائے. ٹھیک ہے, طاغیہ. تو وہ شخص جو ہے ڈس بلیور کہلاتا ہے, یعنی کہ وہ اسلامک شریعت کو پسند نہیں کرتا بلکہ ویسٹرن قانون یا کوئی بھی ایسی چیز کو پسند کرتا ہے. یہ ہر معاملے میں فار ایگزامپل 2 آدمی کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہے کہ مطلب بھائی جو کتاب قرآن سننا میں جو ہے ہم وہی اسی کو مانیں گے, لیکن دوسرا کہتا ہے نہیں ہم قرآن سننا کو نہیں مانیں گے, ہم فلانا کانسٹیٹیوشن کو مانیں گے, یہ کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے ایسا شخص اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے. ہر حال میں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. تو وہی بات ہو رہی ہے کہ جو ہوا تھا کہ ابھی ہم نے ایکسپلین کر ہی دیا کہ بلیور طاغوت ہے, ڈس بلیور شخص ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر جو آیت آتی ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ان منافقین کے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ وہ کلیم تو کرتے ہیں کہ جو آپ پہ مطلب اترا ہے اس پہ بلیو کرتے ہیں, اور جو آپ سے پہلے آیا اس پہ بھی وہ یقین کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا کہتے ہیں وہ, لیکن جب بھی ان کے بیچ میں کوئی ججمنٹ ہوتا ہے, ڈسپیوٹ ہوتا ہے, جب بھی کسی طرح کی لڑائی ہوتی ہے, کوئی جھگڑا ہوتا ہے, کسی معاملے میں, زمین کا معاملہ ہو, اس کا معاملہ ہو, شادی کا معاملہ کچھ ہو, تو کیا کرتے ہیں, طاغوت کے پاس جاتے ہیں, فالس ججز کے پاس جاتے ہیں. حالانکہ ان سے کہا گیا کہ ان کو ریجیکٹ کریں, لیکن شیطان کیا کرتا ہے, ان کو بہت ایسٹرے لے جاتا ہے. تو وہی بات ہم نے جو ایکسپلین ابھی کی ہے وہی سامنے آیت میں بھی آ گئی ہے. اس کا مطلب یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی شخص جو طاغوت وہی کہلاتا ہے. طاغوت دیکھیے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کہ فار ایگزامپل جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے راضی ہو, ٹھیک ہے, یہ طاغوت کہلاتا ہے. اسی طرح سے جو شخص جو ہے اپنے اللہ کے قانون کے خلاف فیصلہ دے, جیسے کہ ججز ہوتے ہیں جو اللہ کے قانون کے خلاف, تو وہ لوگ بھی طاغوت کہلاتے ہیں. تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا شخص اگر جو ایسا کرتا ہے, ان طاغوت کے پاس جاتا ہے اپنے فیصلے کو لے کر کہ ہمارا فیصلہ کر دیجئے, اور وہ قرآن سننا کو نہیں پسند کرتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے ایسا شخص کیا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے لوگوں میں سے نہیں ہے, بلکہ اور یہ توحید کے جب تک کہ وہ اس طاغوت میں کفر نہ کرے, جب تک یہ نہ کہے. کلیئر کٹ قرآن میں آیت ہے کہ وَمَن یؤمن بِاللَّهِ, یہ قرآن کی جو آیت ہے نا, وَمَن یکفر بالطاغوت وَیؤمن بِاللَّهِ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, جو والی بات ہے کہ جو اسٹرانگ کمیونٹی جو ہولڈ کرتا ہے وہی ہے کہ جو اللہ پہ مطلب پہلے تو طاغوت کو کفر کرے, پھر جو ہے اس اللہ پہ ایمان لائے. اسی لیے جو ہے یعنی کہ جیسے وہی بات جو ہم نے بھی کہی آیت الکرسی کی جسٹ نیکسٹ والی جو آیت ہے نا, وہ یہی آیت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے. ایک دم جو ابھی ہم نے بولا ہے ایگزیکٹلی وہی آیت ہے کہ دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. یہ بھی اس کو مطلب سمجھنا یہ ہے کہ کمپلشن یعنی فار ایگزامپل آپ کسی کے دل میں دین اتار نہیں سکتے ہیں گولی کے اس کے گن پوائنٹ پر, اور اس کے دل میں دین جب اترے گا تبھی وہ دل سے قبول کرے گا, تبھی وہ منائے گا بھی. تو یہاں پر وہی لکھا ہوا ہے کہ جو رانگ اور رائٹ ایک دم ڈسٹنکٹ ہو چکا ہے, اس میں کوئی وہ نہیں کہ دونوں میں کوئی اوور لیپنگ ہو. تو یہاں پر وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ کو طاغوت میں کفر کرنا ہے, پھر اللہ پہ ایمان لانا ہے, اور پھر جس نے ایسا کیا وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا اسٹرانگ ہولڈ وہ پکڑ لے گا جو کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. تو لکھا ہوا ہے کہ اسی لیے جو ڈسبلیف ان طاغوت یہ پلر آف فرام دا پلرس آف اسٹیٹ فاسٹنسٹ ہے, یعنی کہ بہت ضروری چیز ہے, اور یہی ٹرسٹ فیلڈ ہوتی ہے, یعنی بہت ضروری کہ ایک دم مسٹ چیز ہے. تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ارے میں تو سیکولر ہوں اور میں تو سب میں بلیو کرتا ہوں, یہ ہے وہ ہے, اور یہ کیا کہتے ہیں دین تو گھر والی چیز ہے, یہ سب ہونی چاہیے. جو بھی شخص ایسا کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ مسلم ہے ہی نہیں, کیونکہ آپ کو پہلا لا الہ جو ہے پہلے نیگیشن ہے, پھر افرمیشن ہے. کلمہ اسی سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ پہلے دیر از نو ون ورتھی آف ورشپ, پہلے نیگیشن ہے پھر افرمیشن ہے, الا اللہ والی جو بات ہے. تو وہی بات ہے کہ وہ ایسا شخص جو طاغوت میں ڈسبلیف نہیں کرتا ہے وہ لا الہ الا اللہ والوں لوگوں میں سے نہیں ہے, اہل توحید میں سے نہیں ہے. اور جو بھی پریفر کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ججمنٹ, اور پھر وہ بلیو کرتا ہے کہ ادر ہز ججمنٹ از بیٹر, تو پھر ایسا جو ہے نا یہ جو ہے مطلب اوور دس ججمنٹ بلیوز دیٹ ہی از ون آف اینڈ ہی ہو گیوز پریفرنس ٹو, تو اس کا کہ ایسے جو لوگ ہیں سچ ایز ہی ہو پریفرز ججمنٹ آف دا طواغیت اور ججمنٹ. الطواغیت کیا ہے, یہ پلورل ہے, تو یہ کہا ہے طغیان سے نکلا ہے. جیسے ہم نے ابھی شروع میں ایک دم اسٹارٹ میں بتایا کہ جو بھی حد کو تجاوز کرنے والی چیز کو طاغوت کہتے ہیں, یعنی ایک حد بنی ہے بھائی اس کے اندر رہنا آپ کو. جیسے ہی آپ کے ہو جائیں گے تو اسی طرح سے سمندر پانی بھی جب وہ موج مارتا ہے وہ تو اپنے حد کو پار کر جاتا ہے, تو وہ بھی جیسے قرآن میں ہے طغى الماء, یعنی کہ جو پانی تھا وہ مطلب اپنی حد سے تجاوز کر گیا, چل وہ ہو گیا. تو وہی لکھا ہوا ہے کہ
it is that regarding which the servant transgresses beyond bound from that which is worshipped, followed or obeyed. اور یہ پوائنٹ جو 15 جو کا ابن قیم نے بتایا ہے اپنے اس میں، اور یہ جو طاغوت کی ڈیفینیشن جو ہے، یہ جو اصول ثلاثہ the three fundamental principles of اسلام ہے، اس کے لاسٹ پیج پہ یہ پورا طاغوت کا ڈیفینیشن اچھے سے موجود ہے. اس میں بھی یہی چیز ہے کہ طاغوت وہی شخص ہے جو بانڈ کو ٹرانسگریس کرتا ہے. اس میں یعنی کہ یا تو اپنے آپ کو ورشپ کرے، لیکن ہاں کوئی یہ شخص عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کوئی طاغوت نہیں کہہ سکتا ہے، حالانکہ ان کی ورشپ کی جائے، جیسے یہاں لکھا ہے نا دیٹ از ورشپڈ. اس لیے کیونکہ یہاں پہ ضروری یہ ہے کہ جس کی ورشپ کی جا رہی ہو وہ اس سے اس ورشپ سے راضی بھی ہو. ٹھیک ہے، تو انسان کبھی نہیں کہہ سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام یا کوئی بھی جتنے بھی صحابہ کرام، کوئی بھی سینٹ ہے، کوئی پروفٹ جس کی ورشپ کی جا رہی ہو، یہ لوگ طاغوت اعوذ باللہ سے نہیں کہہ سکتا انسان. اس لیے کیونکہ یہ لوگ راضی نہیں ہیں اپنے اس ورشپ سے، اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے ان کے پیچھے. تو یہاں پر وہی بات ہے کہ فالوڈ اور اوبیڈ والی بات ہے. تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا 4th نلیفائر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ 5th نلیفائر یہاں سے کاشف سٹارٹ کریں گے. جزاک اللہ خیر. چوتھا جو نلیفائر ہے ہمارا، چوتھا نلیفائر بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ کوئی بھی شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو باتیں، جو نالج، جو طور طریقہ، جو رولس اینڈ ریگولیشن. جزاک اللہ خیر اسامہ. تو 5th نلیفائر انشاءاللہ ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں. 5th نلیفائر ہے کہ کوئی بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے پاس جو چیزیں پہنچی، چاہے وہ کیا کہتے ہیں دین کا نالج ہو، رولس اینڈ ریگولیشنس ہو، آبلیگیشنس ہو، یہ جو بھی چیزیں ہیں جو بھی رسول اللہ کے ذریعے آئیں، اس سے اگر وہ نفرت کرتا ہے تو وہ اپنے اسلام کو خارج کر دے اور وہ دین سے باہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب نیچے جو ہے اس کا انشاءاللہ ایکسپلینیشن میں پڑھیں گے کہ fifth nullifier of Islam, he who hates anything which messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم came with. تو اینی تھنگ مطلب کوئی بھی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی، جو بھی چیز چاہے وہ ان کا ڈیلی لائف کا طور طریقہ ہو کرنے کا، چیزوں کو جو انہوں نے بتائی ہوں، کیا کہتے ہیں والنٹری ہو یا اوبلیگیٹری ہو، یہ ہو سب. ٹھیک ہے، اس سے وہ نفرت کریں. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز رسول اللہ جس کے ساتھ آئے ہیں، whether وہ religious beliefs which are most correct and firm beliefs or legislated acts of worship. ٹھیک ہے، تو دونوں ہی چیز آگے، کچھ بھی چیز ان کے ذریعے سے آئی ہو which are most complete and the best act of worship or refined etiquette which are most beautiful and the best etiquette. کہنے کا مطلب یہ کہ ابھی اس کے پیچھے بھی ایک پوائنٹ آیا ہوا تھا ہم لوگ کا، جہاں پہ یہ تھا کہ جو بھی ہم لوگ کے پاس گائیڈنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آ رہا اور جو بھی انہوں نے کہہ سکتے ہیں کہ چیزوں کے اوپر اپنا ججمنٹ دیا، وہ بیسٹ ججمنٹ تھا. تو کوئی بھی انسان اگر آ کر کے یہ کہتا ہے کہ ہم کو یہ والی بات پسند ہے تو یہ ہم کو نہیں ٹھیک لگتی ہے، تو وہ ایسا کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ اس طریقے کی حرکت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے اسلام کو خارج کر لیں گے. He who hates anything، مطلب کوئی بھی چیز اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسوسیٹڈ ہے، اس سے اگر آپ نفرت کرتے ہیں، آپ کو پسند نہیں آتی، you don't like it، تو آپ نے اپنے اس دین اسلام سے کیا کہتے ہیں اس کو نلیفائی کر کے ختم کر دے، اس سے باہر آ جائیں. There is meaning there is within his heart hatred or dislike and the absence of love, then he is a believer, even if he acts upon it, that is still believer in Allah. کہنے کا مطلب یہ کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے دل میں یہ بات ہے، وہ کہتا بھی کہ بھئی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اللہ معاف کرے ہم کو نہیں پسند آتا، ہمیں اچھا نہیں لگتا یہ چیز، تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں نفرت ہے اور کیا کہتے ہیں ایبسنس اللہ کا پیار کی کمی ہے. تو یہ جو انسان جو ہے اس نے ڈس بلیو کر دیا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا. ایون if he acts upon this thing which he hates، ایون جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ایکٹ بھی کرتا ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے. کہنے کا مطلب کہ لٹ سے کہ کوئی انسان کہتا ہے کہ ہم ایک صرف ایک ایگزامپل دے رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں نماز تو obligatory فار این ایگزامپل، لوگوں نے نماز پڑھا بڑا بھاری لگتا ہے کہ 5 ٹائم کی نماز ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ انسان کے بھلے وہ پڑھ رہا ہے لیکن دل میں اس کو وہ چیز پسند نہیں، وہ ہیٹ کر رہا ہے اس چیز سے. ٹھیک ہے، اس کا بہت سارا ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے بہت سارا کوئی بھی چھوٹا بڑا ایگزامپل انسان لے لے، انسان اس چیز کے اوپر ایکٹ کرتا ہے لیکن دل میں اس چیز کو ناپسند کر رہا ہے، تب بھی وہ اس نے کفر کر دیا. ٹھیک ہے، وہ سوری اپنے اسلام سے خارج ہو گیا وہ. This is because by his mere hatred for that which the messenger came with or anything from that which the messenger came with, he has believed. ٹھیک ہے، تو اچھا اس پہ ایک پوائنٹ یہاں پہ ہم لوگ بول سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے اس کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا، کمپلیٹ نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ اپنی خود کی زندگی سے بھی اور اس کی لائف میں جو کچھ بھی سب چیز سے ہٹ کر کے وہ سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، تب تک اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا.
تو اگر اس چیز کو ہم لوگ رکھیں دوسری طرف، اس پوائنٹ کو لے کر کے چلیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ کے رسول کی لائف کی کسی چیز کو وہ دل میں بھی وہ رکھ رہا ہے کہ بھائی ہم کو پسند نہیں، بلکہ ہم کو ایک دم نفرت اس چیز ہے، بٹ وہ کر رہا ہے، بھلے میں بھی سوسائٹل پریشر سے کر رہا ہوں، کسی بھی چیز سے کر رہا ہوں، تب بھی اس کا دین جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ اپنا اسلام جو اس کو اس نے نلیفائی کر لیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں کسی پرٹیکولر ایکٹ کے لیے نفرت، اور وہ ایڈ بھی کس سے، جو نبی سے جڑا ہے، جن کو جو بھی چیزیں ملتی تھی وہ اللہ کی طرف سے ان کو گائیڈنس ہوتا، اپنے سے انہوں نے کچھ نہیں کیا. سمجھے؟ his disbelief is the disbelief of نفاق، hypocrisy ہے. hypocrisy کیسے؟ hypocrisy کا بیسیکلی مطلب وہ منافق لوگ جو اپنے دل میں بات رکھتے تھے، باہر سے دکھاتے تھے کہ مسلمان ہیں، لیکن دل میں جو تھا ان کو کچھ نہیں تھا. This is because the degrees of nifaq, as people of knowledge have clarified, is divided into number of categories. From them is hating anything which the messenger has come with. یہ جو ہے ایک کہہ سکتے ہیں کہ کیٹیگری ہے آپ کی ہپوکریسی آف نفاق کی، جو کہ علماء لوگوں نے بتائی ہوئی ہے کہ دل میں کسی چیز کو نفرت بنا کر کے رکھنا، یہ جس جو کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر کے آئے، یہ ہیٹرڈ جو ہے انسان کے ایکشنز کو انویلیڈیٹ کر دیتی ہے اور اس کو دین سے باہر کر سکتی ہے، کر دیتی ہے، مطلب کر سکتی نہیں، کر دیتی ہے. بلیور وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے، اس کے دین سے محبت کرے، اور جو بھی چیزیں دین میں، اسلام میں، اللہ نے اپنی کتاب میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں جو باتیں اس سے محبت کرے، اس چیز کو کرنے کی کوشش کرے. As for one who hates that which the Allah's messenger came with, or he has beneath his heart dislikes anything which the messenger came with, then he negates the reality of Iman and the reality of Islam. Exactly جب یہ بات ہے تو اس کا جسٹ اپوزٹ ہوگا کہ اگر ہم دل میں محبت کی جگہ نفرت اپنا رکھ رہے تو میرا اسلام خارج ہو گیا. پھر submission to Allah and his needs being pleased with his registration and his religion. ٹھیک ہے، کہ پلیز ہونے کی جگہ کسی کے دل میں نفرت آ رہی ہے تو اس کا اسلام خارج ہے. پھر اس نے کہا کہ he who hates anything with the messenger sallallahu alaihi wasallam has came up with, even if he acts upon it, has disbelieved. Meaning if he acts upon this thing which he hates, then he has disbelieved by the way of mere existence of hatred for within his heart. اتنی زیادہ خطرناک یہ سینٹینس ہے نا کہ اکثر مطلب یہ ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ، تو حد سے زیادہ انسان کو کوشش رہنا چاہیے، اور نالج ٹائم اپنا مطلب اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کی دینی چیزوں سے اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں، اس چیز کی گریوٹی، اس چیز کی ویلیو کو سمجھیں، کیونکہ انسان کے دل میں آ سکتی ہیں باتیں پوری اس طریقے کی. یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی سے اگر کسی بھی چیز کو انسان کیا کہتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ یہ چیز ہم کو نہیں پسند آ رہی، ہیٹریڈ ہے، تو اس کے صرف اس چیز کو اپنے دل میں رکھنے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جائے گا. اتنی خطرناک یہ بات ہے. تو انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہم لوگ یہیں پہ کنٹینیو کریں گے پیج نمبر 66. یہاں پہ ہمارا جو 5th نلیفائر وہ ختم ہوتا ہے. نیکسٹ سیشن سے انشاءاللہ ہمارا 6th نلیفائر اسٹارٹ ہوگا. جزاک اللہ. الحمدللہ سیشن بہت ہی پروڈکٹیو رہا، اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ لوگ سے ملاقات کرتے ہیں. اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.